أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے سوال کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کر کے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں ان میں اگرچہ تنوع ہے، اور گزشتہ دروس کے اندر ہم سن چکے ہیں کہ یہ تنوع اس طرح سے ہے کہ کہیں جہاد کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، کہیں حج کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ احکام کی صورت ہے تو نصف اول میں تو ایک حد تک ہمیں ترتیب نظر آتی ہے، جو سورہ بقرہ کا نصف اول ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے، اور پھر سزاؤں کا ذکر بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک گویا جرائم کی فہرست ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر مبنی ہے، اور ان وجوہات کو واضح کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر ان سے اللہ کریم نے قیادت و سیادت چھین لی۔ نصف آخر جو ہے سورہ بقرہ کا، یہ سارا کا سارا امت مسلمہ کے لیے احکام پر مشتمل ہے، اور اس میں ہمیں متنوع قسم کے مختلف قسم کے عنوانات نظر آتے ہیں۔ اگرچہ یہ مختلف ہیں، اور قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک مضمون شروع کر کے اس کی بات مکمل کر کے پھر آگے شروع ہوا جائے، بلکہ مضامین ایک دوسرے کے اندر آپ کو ایک مضمون جاری ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس تنوع میں بھی ایک خاص ترتیب موجود ہے۔ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی سوال ایسا پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو موجود ہوتا ہے جس کا تعلق گزشتہ حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی بات ہوئی، احکام ہیں تو احکام میں روزے کی بات بھی ہوئی، حج کی بات بھی ہوئی، اور حج بیت اللہ کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اور انفاق کی بات ہوئی۔ جہاد اور انفاق کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معاشرتی احکام، یہ جو آیت نمبر 219 سے لے کر 242 تک، آیت نمبر 219 پہ ہم اس وقت ہیں، کہ اس میں معاشرتی احکام آ گئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یتیموں کی باتیں آ گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بظاہر بالکل متنوع اور مختلف معلوم ہوتی ہیں،
لیکن اس میں ایک خاص ترتیب یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب حج بیت اللہ کی بات آئی تو اس وقت جب یہ احکام نازل ہو رہے تھے تو بیت اللہ جو تھا وہ آزاد نہیں تھا، وہ مشرکین کے قبضے میں تھا. لہٰذا مشرکین مکہ سے بیت اللہ کو آزاد کروانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ جہاد ہے، لہٰذا جہاد کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، اس کے احکام آ گئے. پھر اسی طرح جہاد جہاں ہوگا وہاں پہ صرف جانی یعنی لڑائی نہیں ہوتی، صرف جان کو سپرد نہیں کرنا ہوتا بلکہ مال اس کے اندر بہت سارا انوالو ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر بہت سارا انفاق کا ذکر آ گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا. لہٰذا جہاد اور انفاق تو باہم جڑے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ جب جہاد ہوگا اور جہاد کے اندر جو معاشرے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جہاد کے نتیجے میں، اس میں یتیم اور بیوہ اور خواتین یہ ایک بہت کامن یعنی ایک امپیکٹ ہے کسی بھی جنگ کا. جب بھی جہاد یہ جنگ ہوگی تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان معاشرتی مسائل کو بھی ساتھ ہی چھیڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس کے لیے ساتھ رہنمائی دے دی گئی کہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر خواتین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر خواتین بھی مختلف قسم کی خواتین آتی ہیں، اور ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں سے بالکل مختلف ہوں، یا تو وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے بھی نہ ہوں، وہ مشرکہ خواتین ہوں. تو یہ سارے کے سارے وہ احکام ہیں جو جہاد کے ساتھ جڑے ہوئے. تو اس طرح سے ہمیں ایک خاص ترتیب بھی نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواہ ایک موضوع شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد خواہ دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے. اصل حکمتیں تو اس کی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ قیامت تک اس کی حکمتیں واضح ہوتی رہیں گی اللہ کے قرآن کی، اور وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، کہ یہ ولا یخلق عن کثرت الرد، نہ تو اس کے قرآن پاک کے عجائبات کبھی ختم ہو سکتے ہیں قیامت تک، اور نہ ہی یہ کبھی پرانا ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیمات پرانی ہو جائیں. لہٰذا اس میں سے نئے نئے نکات تو نکلتے ہی رہیں گے. بہرحال اس وقت ہم جو آیت تلاوت کر رہے ہیں اور جو آیت ہم پچھلے درس سے سمجھنی شروع کر دی ہوئی ہے ہم نے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شراب اور جوئے کے حوالے سے فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کے حوالے سے بات ہو گئی کہ خمر کیا ہوتا ہے اور میسر کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں حرمت کی بات نہیں ہوئی. یہ نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے اور جوا حرام ہے، بس یہ بتایا کہ اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں، اور اسم جس سے مراد گناہ ہے. میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اسم سے مراد کمی واقع ہونا ہے، اور وہ انسان کی جسمانی کمی بھی اس کے اندر شامل ہے، روحانی کمی بھی شامل ہے، مالی کمی بھی شامل ہے. تو انسان کا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بظاہر جو نفع نظر آتا ہے اس سے نقصان کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، بس اس میں گناہ بھی ہے، فائدے بھی ہیں. اور یہ پہلا حکم ہے. اور ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شراب کے بارے میں واضح حکم فرما، اور اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ ایسا شافی ہمیں واضح طور پر حکم دے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا تھا کہ شراب جو ہے وہ دین کے مزاج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اگرچہ عرب کے معاشرے کے اندر شراب پی جا رہی تھی اور دین کے احکام آ جانے کے باوجود شراب پی جا رہی تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھانپ لیا تھا. لہٰذا یہ ان مقامات میں سے ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے رائے دی، بعد میں قرآن نازل ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے دیتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے، اللہ اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرما. اب ظاہر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو نبی تھے اور نہ ہی ان کے اوپر وحی آتی تھی، اس کی ایک رائے تھی، اور رائے کی اصابت کا عالم یہ تھا کہ امام بخاری نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 مقامات ہیں کہ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی ہے اور اللہ کا قرآن بعد میں نازل ہوا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ 21 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی ہے اور اللہ نے اس کے مطابق قرآن نازل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں موافقات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی باتیں جس سے اللہ کی وحی نے، اللہ کے قرآن نے موافقت کی ہے.
بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ سے پوچھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے واضح فرما، تو ایک بات تو یہ واضح ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی دعا جاری رہی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، یہ دعا پھر بھی جاری رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی، اور جس میں یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ اس وقت یہ بات بھی آنے کے بعد اب بھی بات واضح نہیں ہوئی تھی، اور کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ جب وہ آیت سورۃ النساء کی نازل ہو گئی تھی تو شراب کی حرمت تو پھر بھی نہیں تھی۔ بہت سارے لوگوں نے تو شراب پینی چھوڑ دی، اس وجہ سے چھوڑ دی کہ یہ اس کے اندر اگر نقصانات ہیں تو پھر ہم کیوں اس کو پئیں۔ پھر جب یہ کہا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر اور لوگوں نے بھی چھوڑ دی، لیکن ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے جب اذان ہوتی تھی، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی نماز کے لیے تو یہ کہا جاتا تھا کہ لا یقربن الصلاۃ سکران، جو لوگ حالت نشہ میں وہ نماز کے قریب نہ جائیں، یہ اذان میں کہہ دیا جاتا تھا کہ وہ کوئی شخص ایسا قریب نہ آئے جو حالت نشہ میں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جاری رہی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ ایسا بیان، ایسی وضاحت ہمیں بتا دے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، بلکہ آیات نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم بھی فرمایا کہ اس سے رک جاؤ، اور پھر ساتھ حکم دیا اور ایک سوالیہ انداز میں حکم دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ تو اس پر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، سارے صحابہ کرام نے سب بول اٹھے، انتہینا، ہم رک گئے، اور اس میں ساری باتیں بتا دیں کہ کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں، اور یہ شیطانی اعمال میں سے ہے۔ وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اب شراب کے بارے میں کوئی شخص، ہمارے خاص طور پہ جدید دور میں بہت سارے لوگوں نے اس میں بھی ایک خلط مبحث پیدا کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پر حرام نہیں کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رائے تھی، اس پہ تفصیلی گفتگو ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ میں پہنچ کے کریں گے کہ وہاں پہ اللہ کریم نے جب حرمت کی بات کی ہے کون کون سے الفاظ استعمال فرمائے، وَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یعنی اس میں کتنی ڈگریاں دی ہیں اس کو، رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، ناپاک بات ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کو اتنا کہہ دیا جاتا نا رِجْسٌ تو کافی تھا، اور ناپاک کبھی حلال نہیں ہوتا۔ من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ پھر فرمایا فاجتنبوہ، پھر اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ تو یہ چاروں باتیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر شراب اور جوا نہ چھوڑا تو ناکامی ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر شراب اور جوا نہ چھوڑا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اگر نہ چھوڑا تو یہ عمل شیطان ہے، اگر یہ نہ چھوڑا تو یہ ناپاک ہے۔ یہ چاروں بات۔ پھر آگے جا کے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پریشان کیے رکھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ خلط مبحث پھر بھی پیدا کیا ہے کہ شراب کو واضح طور پر حرام نہیں کہا گیا، اور باقاعدہ ایسے لوگ نام نہاد مسلمان ہیں۔ میں جب برطانیہ میں تھا وہاں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک مسلمان خاتون کا لکھا ہوا جو شراب کی حلت پہ تھا کہ شراب حلال ہے، شراب حرام ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی آیات کی تعویل کر کے اس میں سے یہ نکالنے کی کوشش کی۔ میں صرف اتنی بات یہاں کہوں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاحیتوں کے اعتبار سے تو اس لیول پہ ہیں، ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد چونکہ نبی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے عمر نبی نہیں ہے، وہ ہیں تو امتی، وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن ان کی رائے یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 قسم کی آیات آنے کے باوجود آپ یہی دعا کرتے رہے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ ہمیں شافی بیان، واضح طور پہ ہمیں حکم عطا فرما۔ تو جب سورۃ المائدہ والا حکم آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ حتمی حکم آ گیا ہے، اور ہماری جو ہے سمجھ شریف ہے اس میں آج تک نہیں آیا کہ یہ حتمی حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حتمی احکام دیے۔ شراب کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں پر لعنت کرتا ہے، شراب پر بھی لعنت ہے، لعن اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر،
اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحتیں بھی ہیں کہ کون کون سی چیز شراب ہے۔ کل مسکر الخمر، آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کی عقل میں اختلاط پیدا کر دے وہ خمر ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرْ حرام وَالْخَمْرُ حرام، شراب حرام ہے اور ہر جو نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے، اور پھر فرمایا کہ شراب کے صرف شراب پر نہیں فرمائی، وَشَارِبَهَا، اس کو پینے والے پر لعنت، وَسَاقِيَهَا، اس کو پلانے والے پر لعنت، پھر فرمایا کہ وَبَائِعَهَا، اس کو بیچنے والے پر بھی لعنت، وَمُبْتَاعَهَا، اور جو اس کو خریدتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، بیچنے والا خریدنے والا سب، وَعَاصِرَهَا، اس کو نچوڑنے والا شراب کشید کرنے والا، اگر کسی نے کوئی ایسی اس فنکشننگ کے اندر اور اس فیکٹری کے اندر کوئی شخص اگر شامل ہے جس میں شراب کشید ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ وَمُعْتِصَرَهَا، یہ یعنی شراب نچوڑنے والا اور جو نچوڑوانے والا ہے جس کے لیے وہ شراب نچوڑی جا رہی ہے کشید کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ پھر فرمایا وَحَامِلَهَا، جو شراب کو اٹھا کے لے جانے والا مزدور ہے اس کے اوپر بھی لعنت، یعنی شراب کو اٹھا کے لے جانے والا اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا، اور جس کے لیے اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ اب کون سی بات جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، لیکن بہرحال یہاں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت کے اندر، یہاں پہ فرمایا کہ گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ گویا ابتدائی حکم ہے، اور یہ قرآن کے اس اصول تدریج کے مطابق ہے کہ کوئی بھی حکم قرآن ایسا لازمی طور پر اور قطعی طور پر نازل نہیں فرماتا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، تو فطرت کو ملحوظ رکھتا ہے، چونکہ ان کی فطرت کے اندر اور ان کے رواج کے اندر، ان کے مزاج کے اندر، عربوں کے مزاج کے اندر شراب جو ہے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لہٰذا یہ قطعیت کے ساتھ پہلا ہی حکم جو ہے وہ ان کو قابل تسلیم ہونا یہ بعید از قیاس تھا۔ اس لیے قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کی فطرت کے خلاف اور اس کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو، لہٰذا تدریج کے ساتھ حکم دیا۔ قرآن کے جو اصول ہیں اس میں ایک اصول ہے تدریج، کہ آہستہ آہستہ حکم دیتا ہے، سارے احکام ایک ہی دم لاگو نہیں کرتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے سارے کا سارا دین، حالانکہ حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر سارے احکام ایک دم لاگو نہیں ہوتے۔ 7 سال کا ہے کچھ احکام لاگو ہوتے ہیں، 10 سال کا ہوتا ہے پھر احکام اور سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، جب تک اس کی جو کھوپڑی اس کا دماغ پختہ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اپنی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اسلام کے اصول تدریج کے مطابق۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ اچھا، پیچھے ایک ہم نے آیت پڑھی تھی 215 نمبر آیت، یسألونک ماذا ينفقون، ایگزیکٹلی یہی سوال وہاں کیا گیا تھا، یسألونک ماذا ينفقون۔ تو یہ دونوں سوال ایک جیسے ہیں، وہاں بھی یسألونک ماذا ينفقون، یہاں بھی یسألونک ماذا ينفقون۔ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو سوال کی نوعیت کا فرق یہ ہے، دونوں سوالوں کی نوعیت کا فرق یہ ہے کہ ایک تو پوچھا گیا تھا جو محل صرف، یعنی مال خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے، کہاں خرچ کریں، ایک اس کا پہلو تھا کیا خرچ کریں، کتنا اور کہاں، یہ دو الگ الگ سوالات تھے۔ تو اس سوال کا جواب وہاں دیا، یسألونک ماذا ينفقون، کہاں خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، ان لوگوں پر خرچ کریں، وہاں جواب دیا گیا، اور یہاں کتنا خرچ کریں اس کا جواب دیا گیا۔ ایک تو ان دونوں میں فرق یہ ہے۔ دوسرا ایک اور فرق ہے کہ وہ اس سے پیچھے جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں خاص تناظر میں، تو اس آیت سے پیچھے جہاد اور انفاق کا ذکر چل رہا تھا۔ اس جہاد اور انفاق کے ذکر میں ذہنوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا اس سوال کا، یسألونک ماذا ينفقون، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ سارا کچھ جو خرچ کرنا ہے وہ جہاد پہ ہی خرچ کرنا، اور جہاد کے بارے میں جو چونکہ ترغیبات آ رہی تھیں خرچ کرنے کے لیے، لہٰذا سوال اصل میں یہ تھا کہ جہاد میں ہی سارا خرچ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سوال کا پس منظر تھا اور سوال کا جو اصل روح تھی یا جو اصل نوعیت تھی اس کے مطابق بتایا کہ نہیں، صرف جہاد پر خرچ نہیں کرنا، بلکہ فللوالدین
والاقربین، مسکینوں کے اوپر بھی، والدین کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، سب کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ یعنی اکیلا ایک ہی مصرف نہیں ہے جہاد، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے مصارف ہیں، سب پر خرچ کرنا ہے۔ وہاں اس سوال کا پس منظر یہ تھا، لہٰذا وہ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے اس سوال سے۔ اس سوال کا مطلب ہے کتنا خرچ کریں، یعنی مال میں سے کتنا خرچ کریں۔ فرما دیا قل العفو، اور یہ بھی چونکہ ابتدائی آیات ہیں، یعنی ابتدائی احکام ہیں انفاق کے، تکمیلی احکام سورہ نساء اور پھر آگے جا کے سورہ مائدہ کے اندر ہے، تو یہاں پہ بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ جو صدقات واجبہ ہیں یا صدقات جو زکوٰۃ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صرف اور صرف ترغیب دی گئی۔ جیسے ترغیب کے اعتبار سے یہ کہہ دیا گیا والدین پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، سب پہ خرچ کرو، اسی طرح ترغیب کے اعتبار سے یہ کہہ دیا گیا کہ قل العفو، عفو خرچ کر دو۔ اب یہ عفو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں امام شوکانی کہتے ہیں لفظ عفو کا اگر ہم لغت کے اندر معنی دیکھیں تو اس کا معنی تو ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور عفو المال خاص طور پہ اہل لغت نے لکھا ہے عفو المال سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہو، اپنا خرچ کر لینے کے بعد، اپنی ضرورت کے اخراجات رکھ لینے کے بعد جتنا ہو وہ خرچ کر دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کے بعد جتنا ہو وہ سارا خرچ کر دیں۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ نکتہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ پچھلی ایک صدی ہماری گزری ہے جس میں اشتراکیت کا دورہ تھا، تو اس میں سے اشتراکیت کشید کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ قل العفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کا رکھو اور باقی سارا خرچ کر دو، لوگوں کے لیے دے دو۔ لہٰذا یہاں سے یہ نقطہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ جو اشتراکیت ہے وہ عین اسلام ہے، اور بلکہ اس کو اسلام کی جو اکنامکس کی سائنس ہے، اسلام کی جو اقتصاد کی سائنس ہے، اس کو قرار دیا گیا کہ وہ اشتراکیت۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کتنا خرچ کرنا ہے، قل العفو، عفو سے مراد کیا ہے یہ تو قرآن بتائے گا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ عفو سے مراد کیا ہے۔ عفو سے مراد اگر وہ لے لیں کہ سارا کچھ ہی زائد خرچ کر دیں۔ اچھا، یہ ایک صحابی بھی ہیں، بڑے مشہور صحابی، انہوں نے بھی اس کا مطلب یہی لیا تھا کہ ضرورت سے زائد آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے تو اس کو خرچ کر دیں۔ وہ صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس کا مطلب یہ لیا تھا، اور یہ تمام صحابہ کرام کے موقف کے بھی خلاف تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور قرآن کی اپنی تعلیمات۔ مثلا زکوٰۃ ہے تو کس میں سے دینی ہے؟ اگر ضرورت سے زائد سارا ہی خرچ کر دینا تو زکوٰۃ کس میں سے دینی؟ زکوٰۃ تو دینی ہی اس مال پر ہوتی ہے جو 1 سال پڑا رہے، نصاب سے زائد ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سارا خرچ کر دینے کا حکم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ترغیب کی بات ہے، اور خاص حالات میں کسی بھی طرح کی ترغیب دی جا سکتی ہے، جیسا کہ جیش العسرت میں جب غزوہ تبوک ہوا ہے تو اس وقت لوگوں کو بار بار تلقین کی گئی کہ جو کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ خرچ کریں۔ تو اسی طرح قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں۔ اسی طرح میراث کے احکام ہیں، وراثت کے احکام سورہ نساء کے اندر آئیں گے، تو وراثت کے احکام یہ بتاتے ہیں کہ آخر کوئی ترکہ ہوگا تو وراثت ہوگی نا، کوئی ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہوگا، بچت ہوگی اس کے پاس، تو یہ میراث اور زکوٰۃ کے احکام یہ بتاتے ہیں کہ ہر ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا ضروری نہیں ہے، اسلام کا یہ تقاضا نہیں۔ امام شوکانی علیہ الرحمہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عفو سے کیا مراد، وہ کہتے ہیں ما سہل وتیسر ولم یشق علی القلب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے اخراجات میں سے وہ زائد مال خرچ کرے جو آسانی سے خرچ کر سکتا ہو، ما سہل وتیسر، اور اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہو، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْقَلْبِ، اور اس کے دل پر وہ گراں نہ گزرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخراجات کے علاوہ بھی اپنے پاس مال رکھے اور وہ خرچ کرے جو اس کے اوپر گراں نہ گزرے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جہاں کتاب النفقات شروع کی ہے نا، خرچ کرنے کا جو باب شروع کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلا باب انہوں نے امام بخاری نے باندھا ہے کہ النفقۃ علی الاہل، اپنے یعنی اہل و عیال پر خرچ کرنا، تو اس کی فضیلت کا باب۔ اس میں انہوں نے حدیث تو ایک نقل کی ہے
ایک کے علاوہ پہلی حدیث وہ اس پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بھی جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، وَيَحْتَسِبُهَا، اور اس کا گمان، خیال، طریقہ، عقل پوری درست ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں، تو کانت لہو صدقہ، فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، آپ سوچ سمجھ کے خرچ کریں۔ لیکن اس سے پہلے جب وضاحت کرتے ہیں اس کی، اس میں ایک آدھ آیت انہوں نے نقل کی ہے، اور یہ والی آیت کا ٹکڑا بھی نقل کیا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ یہ امام بخاری نے وہاں پہ نقل کرنے کے بعد امام حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ عفو سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں العفو الفضل، وہ مال ہے جو فالتو ہو۔ اب فالتو زائد کیا ہے، اس کا تعین اللہ نے ہر شخص کی اپنی ضرورت، اپنے مزاج اور اپنے ذوق پر رکھا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف اس کی روٹی روزی کے لیے جتنا اس نے خرچ کرنا ہے، ایک دن کا خرچ اس کے پاس موجود ہو اور باقی سارا خرچ کر دے، باقی سارا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایسا تقاضا اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کیا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الصدقات، بہترین صدقہ وہ ہے جو ما کان علی ظہر غنا، جو آدمی تونگری میں، خوشحالی میں خرچ کرے نا، وہ ہے اصل صدقہ۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو تنگ پڑ جائے، دوسروں کو خرچ کرتا جائے لیکن اپنا جو ہے وہ معاملات اس کے تنگ پڑ جائیں۔ اپنے معاملات کی تنگی یا اپنے اہل و عیال کو تنگی دے کر دوسروں کو خرچ کرنا، یہ بالعموم اسلام نے تقاضا نہیں کیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ قل العفو سے یہ ہرگز مراد نہیں لینا کہ آپ بس اپنی ضرورت کا اتنا رکھو اور باقی سارا خرچ کر دو۔ زکوٰۃ اسی لیے ہے کہ جو بچا ہوا پڑا رہے گا نصاب سے بلند ہوگا، ایک سال اس پر گزر جائے گا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کا حکم یہ بتاتا ہے کہ مال رکھنا جس میں سے زکوٰۃ نکال لی گئی ہو وہ پاکیزہ مال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں سے زکوٰۃ وہ صدقہ ہے جو فرض صدقہ ہے، وہ آپ 2.5% سالانہ اس میں سے نکالتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر خرچ کرنا چاہیں تو اچھا ہے، اور اگر کوئی شخص نہ خرچ کرنا چاہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ان فی المال حق سوى الزکوٰۃ، کہ مال کے اندر ایک حق وہ بھی ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، لوگوں کا وہ حق بھی ہے۔ تو یہ گویا ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں اور اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ فرض صدقات، فرض زکوٰۃ، عشر ادا کرنے کے بعد انسان کے پاس جتنا مال ہے وہ اس میں سے خرچ تو کرے، لیکن کتنا کرے، اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہوئے، اور اس خوشحالی اور تونگری میں وہ جتنا خرچ کر سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا مال خرچ کر دے، یہ اسلام نے اس سے تقاضا نہیں کیا کہ وہ سارا مال خرچ کرے۔ البتہ اس کو خرچ کرنا ہے تو یہ ترغیب کے لیے ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دے دیں۔ اب یہ دونوں باتیں مسئلے حل ہو گئے کہ صرف جہاد پہ خرچ نہیں کرنا، پچھلے سوال کے جواب میں یسألونک ماذا ينفقون آیت نمبر 216 کے اندر، وہاں یہ مسئلہ حل ہوا کہ خرچ کرنے کی جگہ صرف جہاد نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مقامات ہیں۔ پھر وہ مصارف زکوٰۃ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 کے اندر مصارف زکوٰۃ ہے، وہ بھی ہیں، اس میں فی سبیل اللہ تو ایک ہے، باقی 7 اور ہیں۔ لہٰذا صرف جہاد جو ہے وہ مصرف نہیں ہے صدقات کا، اس کے علاوہ بہت سارے مصارف ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سب کو دینا۔ یہ جو حدیث میں نے بخاری کی عرض کی خیر الصدقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان عن ظہر غنا، جو اپنے دل کی تونگری سے ہو، جو آدمی خوشی خوشی دے، وہ اصل میں صدقہ ہوتا ہے، اور بہترین صدقہ وہی ہے نفلی صدقات میں سے۔ لیکن ساتھ فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس میں بھی بہترین صدقے میں وہ صدقہ ہے جو آپ رشتہ داروں سے شروع کریں، یعنی اپنے گھر والوں سے پر صدقہ کرنا شروع کریں، پھر اپنے بہن بھائیوں سے صدقہ کرنا شروع کریں، پھر اس کے علاوہ رشتہ داروں میں جو آپ کے اس طرح کے مستحق لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کریں گے تو وہ بہترین صدقہ ہوگا۔ قل العفو کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے سارا مال جو ہے وہ آپ دے دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ایک فتنہ برپا ہو گیا، اس لیے کہ جب تھوڑے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ بھی ہو گئے اور ان کا
نقطہ نظر یہ تھا کہ قل العفو کا معنی یہ ہے کہ سارے مال خرچ کر دو. وہ کہتے تھے کسی کے پاس ایک درہم بھی اگر بچا ہوا ہے نا، ضرورت سے زائد ہے، اور وہ اگر خرچ نہیں کرتا تو وہ کنز ہے. وہ جو قرآن نے کہا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دے. اب وہ فرماتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ 1 روپیہ بھی اگر پڑا رہا، 1 درہم بھی پڑا رہ جائے تو وہ کنز ہے اور وہ قیامت کے دن انسان کے لیے عذاب بن جائے گا. لہٰذا وہ جس کسی کو دیکھتے کہ اس کے پاس مال ہے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اس کے سر میں ڈنڈا مارتے تھے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، تم خرچ کیوں نہیں کرتے، خرچ کرو فوراً. حالانکہ اب جیسے میں نے عرض کیا، زکوٰۃ ہے، میراث ہے اور دیگر بہت سارے احکام ہیں، اور یہ سارے بتاتے ہیں کہ کسی کے پاس مال ہونا جس میں سے صدقات نافلہ و واجبہ سارے ادا کیے جا چکے ہوں، وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کا خیال یہ نہیں تھا. اس سے ایک اچھا خاصا فتنہ برپا ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی، تو وہ نہیں سمجھے. وہ جہاں بھی ان کو رکھتے تھے، وہ معاشرے کے اندر وہ اپنا چونکہ نقطہ نظر بھی رکھتے تھے اور خاموش بھی نہیں رہتے تھے. وہ کسی کو دیکھتے اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کے ساتھ تشدد کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی. اس پر پھر خود ہی انہوں نے تجویز دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نا مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں لوگ ہوں ہی نہ، یعنی لوگ ہوں گے تو میں تو ایسے ہی کروں گا. آپ ان کو سمجھاتے تھے کہ نہ کرو، کہتے میں تو ایسے ہی کروں گا، آپ مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں. تو خود ساختہ اور خود اختیاری جلا وطنی انہوں نے حاصل کر لی تھی، اور ربضے کے مقام پر وہ پھر انہوں نے اپنی باقی عمر وہیں پہ گزاری اور بالکل تنہائی کی حالت میں. اور جب وہ تنہا رہتے تھے تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ اب آخری عمر ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ اکیلے جا کے رہنا شروع ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ابو ذر تیرا جنازہ پڑھنے والی بہت دنیا ہوگی. تیرا جنازہ جو لوگ پڑھیں گے بہت بڑی جماعت تیرا جنازہ پڑھے گی. اب رہتے تھے وہ جا کے بالکل ایک جنگل میں سے اور ایک اکیلے تنہائی میں. تو لوگ حیران ہوتے تھے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کیسے پوری ہوگی؟ اگر یہ وہاں فوت ہوئے اور وہیں دفنائے گئے تو کتنے لوگ پڑھیں گے جنازہ؟ اب اتفاق کی بات ہے کہ وہ ربضہ پڑتا ہے اس راستے پہ جو حاجیوں کی واپسی کا راستہ ہے، اور جب یہ فوت ہوئے تو ان دنوں میں لوگ حج سے واپس آ رہے تھے. تو جتنی دنیا نے ان کا جنازہ پڑھا، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ ان کا جنازہ پڑھتا تھا. تو ایک بہت بڑی جماعت نے ان کا جنازہ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اس طرح سے پوری. تو بہرحال یہ ایک ضمنی طور پر بات آ گئی. کہنے کی بات یہ ہے کہ قل العفو ترغیب تو ہے، اور یہ اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے کہ آپ کے پاس، لیکن وہ حالت خوشحالی میں ہے، حالت تونگری میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کی وضاحت کرتا ہے کہ خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنا، جو تونگری اور دل کی خوشی سے ہو، طیب نفس کے ساتھ ہو، اور انسان کو معلوم ہو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد ہو، اور اس میں بھی وبدا بمن تعول، وہاں سے شروع کرنا ہے جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اب یہاں پہ جو اگلی آیت ہے اس کے پہلے جو 2 لفظ ہیں ان کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ، فی الدنیا والآخرہ. یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو وضاحت کر کے بیان کرتا ہے، کھول کھول کے، لکم الآیات، اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ. اس کا کیا مطلب ہے فی الدنیا والآخرہ؟ آگے پھر ایک نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. یہ فی الدنیا والآخرہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. تو پچھلی آیت کے ساتھ ایک تعلق تو یہ ہو سکتا ہے کہ غور و فکر کرو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ. دیکھیں مال جو انسان کے پاس آتا ہے نا، بلکہ کوئی بھی چیز، تو اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے نتائج کے اعتبار سے. آپ جو کچھ بھی مال کو کریں گے، چاہے مال کمائیں چاہے مال خرچ کریں، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے کہ آپ کی خوشحالی اس کے اوپر منحصر ہے، آپ کی ضروریات زندگی کا پورا ہونا اس کے اوپر انحصار کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی آخرت بھی اسی کے اوپر منحصر ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بنیادی 4 یا 5 سوال ہیں اللہ کے دربار میں جواب دیے بغیر اس کی خلاصی ہوگی ہی نہیں، اس کا چھٹکارا ہوگا ہی نہیں. اس میں سے ایک سوال جس کے 2 پہلو ہیں کہ مال کہاں سے کمایا
اور کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ بنیادی سوالات میں سے ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب فکر کرنی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بچوں کی فکر کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ کا تعین کرتے وقت میں نے عرض کیا کہ اس کا تعین ہر شخص پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے ذوق پر، اس کی ضروریات پر اور اس کے اپنے مسائل پر۔ اور اگر کوئی شخص اس کا تعین کرتے وقت صرف دنیا کو ملحوظ رکھے کہ کل میرے بچے کیا کھائیں گے، میں سارا کچھ خرچ نہ کروں، جیسا کہ پیچھے وصیت کی بات آئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1/3 بہت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اور منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صرف خرچ کر دو لوگوں کے لیے کہ میراث کے لیے کچھ بچے ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک بیٹی بھی اگر ہو تو اس کے لیے بھی ترکہ چھوڑنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم۔ سارا کچھ خرچ نہ کر دو بلکہ کچھ خرچ کر دو، باقی بچوں کے لیے چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ تعین کرتے وقت فی الدنیا والآخرہ غور و فکر دونوں طرح سے کرنا ہے۔ ایک تو بچوں کی فکر بھی کرنی ہے، آپ اگر کچھ ایسا مال حلال طریقے سے کمایا ہوا چھوڑ جاتے ہو بچوں کے لیے تو یہ بھی ان کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ آپ اس خیال سے چھوڑ جاؤ کہ یہ محتاج نہیں ہوں گے، یہ دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے، تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں۔ آپ ان کو اس فکری احتیاج سے غنی کر جائیں اور اس نیت سے مال کمائیں اور اس نیت سے اپنی اولادوں کو دے جائیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ مال کمانے سے بے فکر اور بے نیاز ہو جائے اور ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا دے، تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی۔ لیکن والآخرہ، آخرت میں بھی سوچیں، آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ ہر مال، ہر درہم، ہر دینار، ہر روپیہ جو آپ نے کمایا ہے آیا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں ہوا ہے، اس سب کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا پڑے۔ لہٰذا یہ فکر کی دونوں صورتیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں، فی الدنیا والآخرہ۔ ایسا نہیں ہے کہ پلاننگ کرتے وقت آپ قُلِ الْعَفْوَ کا تعین کرتے وقت صرف آخرت کو ملحوظ رکھیں، دنیا چھوڑ دیں، یا پھر اس میں صرف دنیا کو ملحوظ رکھیں، آخرت چھوڑ دیں۔ یہ بیلنس کرنے کے لیے حکم دیا ہے، افلا تتفکرون۔ ان دونوں کو، دین و دنیا کا حسین امتزاج، دنیا و آخرت کا، سوچ سمجھ کے کہ نہ دنیا میں انسان جو ہے وہ کنگال ہو جائے اور نہ ہی آخرت میں کنگال ہو جائے۔ دنیا کی غریبی اور مفلسی بھی بری ہے، لیکن آخرت کی غریبی اور مفلسی تو بہت ہی بری۔ دونوں اعتبار سے سوچ کے پھر قُلِ الْعَفْوَ کا تعین کرنا ہے، اپنی مرضی سے تعین نہیں کر سکتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پھر سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا کہ اب ساتھ ہی ساتھ جڑے ہوئے نئے نئے مضامین آ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اس ترتیب کے ساتھ، مضامین کی ترتیب کے ساتھ تعلق ہے کہ جہاد میں اب ظاہر یتیم ہوں گے، اب یتیموں کے بارے میں کیا کریں۔ یتیموں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے؟ سوال اصل میں یہ کرتے تھے کہ جب سورہ نساء کی آیات اور پھر سورہ عنکبوت میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیا تھا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ دو جگہ یہ آیت آئی ہے، سورۃ عنکبوت کے اندر بھی آئی ہے اور وہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آئی ہے کہ جو یتیم کا مال ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں نیکی کی نیت سے جاؤ اور اس کے مال کو مینیج کرنے کے لیے جاؤ تو یہ اور بات ہے، وگرنہ یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس وقت تک آپ مینیج کرنا چاہیں کہ یہ بڑا ہو جائے گا اور اس کو سنبھال لے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10، اللہ اکبر، وہ تو بڑی خوفناک تھی۔ فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کا مال کھاتے ہیں نا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیم بچوں کا، ان کے بارے میں فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے جتنے بھی یتیم ہوتے تھے صحابہ کرام ان کی پرورش بھی کرتے تھے، ان کی کفالت بھی کرتے تھے، ان کا اگر کوئی مال ہوتا تھا تو اس کی مینیج بھی کرتے تھے۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ قرآن نے اتنی بڑی وعید سنائی ہے تو لوگ مشقت میں پڑ گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اس قدر محتاط تھے یتیموں کے مال کے بارے میں کہ گھر میں جو ہنڈیاں پکتی تھی نا، وہ بھی یتیموں کی الگ پکتی تھی، اپنے لیے الگ پکتی تھی، کہ یتیموں کا مال جو ہے، خود تو وہ اتنے، ہر صحابی اتنا امیر نہیں تھا کہ وہ اپنے مال میں سے وہ یتیموں کو بھی کھلائے اور سارا کرے۔ جہاں کوئی کھلا سکتا تھا وہ کھلاتا تھا، لیکن جہاں یتیم اپنا مال رکھتا تھا تو وہ یتیم کے لیے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ الگ کرتا تھا، اپنے لیے الگ کرتا تھا۔
بعض اوقات وہ چیزیں ضائع ہو جاتی تھیں، اگر وہ بچ گئیں یا کسی طریقے سے وہ ضائع ہو جاتی تھی، گھر والا کوئی استعمال نہیں کرتا تھا اس کو۔ علی ھذا القیاس، جب یہ اس طرح کی مشقت میں سارے صحابہ اکرام پڑے ہوئے تھے اور اس احتیاط میں پڑے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے بہت ساری عملی مشکلات تھیں جو ان کو درپیش تھیں کہ عملاً آپ کہاں پہ کٹ لگائیں گے کہ یہ اب یتیم کا مال جو ہے وہ میرے مال میں آپ نے ہنڈیا پکانی ہے تو اس کی الگ پکانی ہے، اس کا مال رکھنا ہے تو الگ رکھنا ہے، خرچ کرنا ہے تو الگ کرنا ہے، کسی کاروبار میں لگانا ہے تو الگ کرنا ہے، کہاں کہاں آپ اس کو الگ کریں؟ تو یہ ایک عملی مشکل تھی۔ یسألونک عن الیتامی، وہ اسی بارے میں سوال کرتے تھے، یتیموں کے بارے میں کس طرح کریں۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ جب ہم نے مینج کرنا ہے، گھر میں بچے کو رکھنا ہے اور مال جو ہے اس کو مینج بھی کرنا ہے، تو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی تصرف کرتے وقت انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، کیا کریں ہم؟ یہ تو بڑی مشکل ہے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اصلاح لہم خیر۔ کلیہ قاعدہ یہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے، کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے ہر معاملہ ان کی خیرخواہی کے لیے کرنا ہے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے خیرخواہی، تو آپ نے ان کی خیرخواہی کرنی ہے۔ اگر خیرخواہی مقصود ہو تو وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور خیرخواہی کا معیار کیا ہوگا؟ ظاہر ہے گھر میں آپ جب ایک معاشرتی طور پر آپ اکٹھے ہیں اور عملی طور پر آپ کے پاس اپنا مال بھی ہے اور یتیم کا مال بھی ہے، اس کو مینج کرنے کے حوالے سے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں لگانے کے حوالے سے، کسی بھی طرح آپ کو کوئی نہ کوئی اشتراک قائم کرنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی مشترکہ بات ہو جاتی ہے، تو اس کی بیس لائن یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جو ان کی خیرخواہی کے لیے ہو، اور اگر اس میں کہیں کوئی بدخواہی یا بدنیتی چھپی ہوئی ہو تو وہ کام نہ کریں۔ اگر خیرخواہی مقصد ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم ان کے مال ملا لو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے مالوں کو مشترکہ کر لو، خلط ملط کر لو، آپس میں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ آخر بھائی بندوں میں کبھی کوئی لینے دینے میں ایک دوسرے میں مال، ایک کا مال دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے کا پہلے کی طرف آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں معاملہ کرتے وقت مہربانی کرنا نہ بھولا کرو۔ یعنی آدمی ہندوؤں کی طرح ایسے بالکل ڈیڈ لائن قائم کر کے، ایک حد فاصل قائم کر کے آدمی معاملہ نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، اور جب خاص طور پر آپس میں مالی معاملات کرنے ہوں تو اس مالی معاملات میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی مہربانی کرنی پڑتی ہے۔ آپ اگر ایگزیکٹ حساب کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے وہ پریشانی کا، معاشرتی تعلقات کے اندر پریشانی کا باعث بنے گی۔ خود غرضی کے علاوہ اور کیا چیز پروان چڑھے گی؟ کیسی نفسیات پروان چڑھیں گی یہودیوں والی اور ہندوؤں والی کہ تم ایک ایک پائی کا حساب کرو گے؟ تو فرمایا کہ اگر تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا لو گے نا، وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ، تو جس طرح اپنے بھائی بندوں میں اور اپنوں میں آپ کہتے ہیں نا چلیں یہ تھوڑے پیسے ادھر چلے گئے، یہ میری طرف آ گئے، ہم بھائی ہیں نا، پھر کیا ہوا؟ تو جتنا زیادہ تمہارا تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ معاشرتی طور پر، تم اتنا زیادہ ریلیکس کرتے ہو ان اصولوں کو۔ تو اسی طرح اگر بچے جو ہیں ان کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کو اسی طرح سمجھا کرو جیسے اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مال کے اندر تم ایک دوسرے پر مہربانی کر لیتے ہو، تھوڑا بہت ادھر اونچ نیچ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، بیس لائن وہ خیر خواہی ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، ایسا نہیں ہے کہ یتیم کا مال میری طرف آ رہا ہے تو آنے دو، بدنیتی سے اپنا اس کا مال ہتھیانے کے لیے اس کو خلط ملط کر لینا، آپس میں ملا لینا، مشترکہ طور پر کاروبار کر لینا تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے، تو فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ پھر یاد رکھو اللہ خوب جانتا ہے کون بدنیت ہے اور کون نیک نیت ہے، اللہ کو معلوم۔ دنیا سے تم چھپا سکتے ہو، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، لیکن اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے المفسد من المصلح، کون بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، کون بدنیت ہے اور کون خیرخواہی کرنے والا ہے، اللہ کو خوب معلوم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور یاد رکھو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اتنی اجازت دے دی، اس نے تمہیں اتنی اجازت دے دی، اللہ کی رحمت ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہارے رولز جو ہیں وہ ضوابط اور سخت کر دیتا کہ یتیم کا مال جو ہے تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر سخت کر دیتا تو تم دیکھو تمہاری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی کہ اس کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو مینج بھی کرنا ہے، لیکن اگر ایک پائی بھی ادھر ادھر ہو گئی تو تم عذاب کے مستحق ہوگے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اس مشکل میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس مشکل میں نہیں ڈالا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس بات میں کیا حکمت ہے۔ اب نیک نیتی اور بد نیتی جو ہے یہ تمہاری اللہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ دنیا والوں کا اس کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی پیمانہ ہے کسی کے پاس اس بات کو جانچنے کا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ غلبے والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تمہاری ہر چیز تمہارے سامنے رکھ دے گا، اور وہ حکمتوں والا ہے کہ اس نے یہ حکمت اس کو معلوم ہے کہ تمہیں یہ معاشرتی طور پر مشقت میں نہ ڈالنے میں کیا ہے حکمت ہے، اور آسانیاں دینے میں کیا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور جو لونڈی ہے مومنہ لونڈی، خیر، وہ بہتر ہے، من مشرکۃ، کسی مشرکہ عورت سے، مشرکہ آزاد عورت سے مومنہ لونڈی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ تمہیں زیادہ پسند ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام، خیر، زیادہ بہتر ہے، من مشرکن، کسی مشرک آزاد مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں بہت زیادہ پسند ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ جو مشرک ہیں یہ تو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ آگ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ جنگ اور جہاد کے نتیجے میں مشرکہ عورتوں کے ساتھ ایک انٹریکشن پیدا ہونے کا امکان تھا، تو ان کے ساتھ معاشرتی تعلق کیا کرنا ہے، ان کی ڈسپوزل کیا ہوگی اسلامی معاشرے کے اندر، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور آج کل بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ خواتین جو قید ہو جاتی ہیں جنگ اور جہاد کے نتیجے میں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے لیے اسلام نے تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ تو ایسی خواتین کو جو کفار کی خواتین ہوں اور وہ پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں اور اسلامی حکومت ان کو تقسیم کر دی جائے، تو شریعت میں ان کو اما کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کو اما کہا ہے۔ اما کا مطلب ہے لونڈی۔ تو اگر وہ مرد ہو اور اسی طرح تقسیم کر دیا جائے تو وہ عبد کہلاتا ہے اور وہ اما کہلاتی ہے۔ یہ عبد اور اما جو ہے اس کے بڑے تفصیلی احکام شریعت اسلامیہ نے دیے ہیں۔ لوگوں کو یہ بہت گلہ ہے، اور خاص طور پہ مستشرقین بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، جدید ذہن بھی اس پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ لونڈی اور غلام کا تصور سرے سے اسلام نے حرمت کے ساتھ اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ لونڈی اور غلام بنانا حرام کیوں نہیں کیا کہ لونڈی اور غلام کوئی بن نہیں سکتا؟ تو اسلام نے واقعتاً حرام نہیں کیا، اس کو اوپن رکھا ہے۔ ایسے اقدامات تو کیے کہ غلام اور لونڈی آزاد ہو جائیں، ایسے اقدامات تو کیے کہ کوئی شخص کسی کو غلام اور لونڈی نہ بنائے، ایسے اقدامات تو کیے کہ اگر کوئی غلام اور لونڈی ہو تو اس کی ویل بینگ کے لیے اور ان کی خیرخواہی کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایسے اقدامات تو کیے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ لونڈی اور غلام بنانا یا لونڈی اور غلام کو سرے سے حرام کر دیا جائے کہ کسی آئندہ کسی معاشرے میں ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اس پر لوگوں کے بہت اعتراضات ہیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ لونڈی اور غلام نہ تو کسی کو خریدا جا سکتا ہے، نہ کسی کو بیچا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے۔
یہ حرام ہے کسی کو خام خواہ پکڑ کے آپ بیچیں اور خام خواہ پکڑ کے اس کو غلام بنا لیں۔ اوپن صرف اس لیے رکھا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی خواتین گرفتار ہو کے آ جائیں یا مرد گرفتار ہو کے جائیں، کوئی قیدی ہیں مرد اور عورتیں، اگر آپ ان کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں ان کو دے دیتے ہیں تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، آپ ان کو قیدیوں کا تبادلہ کر لیں اور ان کو دے دیں۔ اگر قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہے، آپ کا ان کے پاس کوئی قیدی آپ کے نہیں ہیں، صرف ان کے قیدی ہیں، تو آپ ان سے کوئی فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے، کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دشمن قوم نہ تو قیدیوں کا تبادلہ کرنے پر رضامند ہو اور نہ ہی وہ فدیہ دینے پر رضامند ہوں، تو پھر ان قیدیوں کی ڈسپوزل کیا ہے؟ اگر اس کو اوپن نہ رکھا جائے تو ان قیدیوں کو کیا کرنا ہے پھر؟ اب اگر آپ معاشرے کے اندر ان کو ایسے چھوڑ دیں گے، خاص طور پر خواتین کو آپ اگر ایسے چھوڑ دیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر ایک بے راہ روی اور ایک جرائم کی دنیا آباد ہوگی جس کو روکا نہیں جا سکے۔ لہذا اسلام نے معاشرے کے اندر ان کی ایک خاص پوزیشن رکھی ہے، خاص مقام رکھا ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اسائن کر دے گی کہ یہ غلام جو ہے یہ فلاں کا ہے، وہ چاہے اپنے فوجیوں میں تقسیم کرے اور چاہے وہ اپنے کمانڈروں میں تقسیم کرے، وہ جس طرح بھی کرے۔ جب فوج کا سپہ سالار یا اسلامی حکومت کا سربراہ جب اس کو اسائن کرے گا نا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب وہ کسی کو اسائن کرے گا تو اس اسائنمنٹ کی، اس دینے کی شرعی حیثیت وہی ہوگی جو نکاح کی ہوتی، کہ جیسے اس کو آپ نے اسائن کر دیا، اسلامی حکومت نے اس کے سپرد کر دیا، تو وہ اس کے پھر کچھ احکام ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر اس کی ڈسپوزل کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا عبد اور اما یعنی لونڈی اور غلام کا جو تصور ہے، اس سے کبھی بدکنا نہیں چاہیے۔ یہ اسلام نے جو اوپن رکھا ہے تو آئندہ رہتی دنیا تک، قیامت تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جب جنگوں کا امکان موجود ہے تو پھر اس بات کا بھی ہمیشہ امکان موجود ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ جو ہیں وہ قید ہو کر آئیں، اور جب ان کے مرد اور عورتیں قید ہو کر آئیں تو معاشرے میں ان کی سیٹلمنٹ کے لیے ایک خاص اسلام نے انتظام کر رکھا ہے، اور اگر اس کی کوئی اور طریقہ نہ ہو، ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو، قیدیوں کے تبادلے کا کوئی طریقہ نہ ہو، فدیہ دے کر چھوڑنے کا کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی طریقہ باقی نہ بچے، تو پھر یہ طریقہ تو باقی رکھنا یہ ضروری تھا، اس لیے اسلام نے اس کو باقی رکھا، ختم نہیں کیا، اس کی حرمت قائم نہیں کی۔ تو چونکہ اس کا امکان موجود ہے لہذا اسی امکان کے تحت جائز ہے۔ یہ بات بالکل حرام ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی آزاد شخص کو پکڑ کر اس کو غلام بنائے، اس کو بیچے یا اس طرح کا کوئی بھی کاروبار کرے، اس کو حرام رکھا۔ اب جب خواتین کے ساتھ معاشرے میں تعلق کی کوئی نوعیت ہے تو کسی بھی اجنبی خاتون کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کی بہترین صورت نکاح، کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اب نکاح کے بارے میں مختلف قسم کے لوگ، جب ملٹی کلچرل معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے عقائد کے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں۔ ہم مسلمان معاشرے کے اندر تو سارے جہاں مسلمان ہوں وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ مدینہ کا جو معاشرہ تھا وہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا، وہاں پہ مشرکین بھی تھے، وہاں پہ یہودی بھی تھے، اور عیسائیوں کے ساتھ بھی آنا جانا رہا، اور عیسائی بھی وہاں آتے جاتے رہے۔ لہذا مختلف عقائد جہاں پہ لوگ موجود ہوں گے، اس کے بھی تفصیلی احکام سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ کبھی بھی مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مشرکہ عورتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد ہر غیر مسلم لے لیا جائے، ظاہر ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی کسی نہ کسی مقام پر شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ اب ان سے مراد بھی اگر وہ ہو جائیں گے تو پھر قرآن نے جو سورۃ المائدہ کے اندر حکم دیا ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو وہ حکم اور یہ حکم اس کو جب تطبیق دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل کتاب کی عورت یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے تو شادی کی جا سکتی ہے، اس کو عام مشرکوں سے الگ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جن کو مشرک کہا گیا ہے یہ وہ خاص مشرک ہیں جو بت پرست تھے، جن کو یہودیوں اور عیسائیوں سے، جن کو اہل کتاب کہا گیا، ان سے جدا کر کے اسلام نے مشرک کہا، اور یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن یہ بت پرستی کرتے تھے، مختلف قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ بلکہ بعض مورخین نے تو یہ تک لکھا ہے
کہ وہ اپنے آپ کو مشرک کہلوانے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے. ان کو بطور علم کے، بطور نام کے ان کو مشرک کہا جاتا تھا اور وہ کہلواتے تھے کہ مشرک ہے. ان سے مراد وہ لوگ. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کی ایک بڑی حد قائم کر دی کہ ایک وہ ہیں جو اہل کتاب ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس کے علاوہ سارے غیر مسلم. لہٰذا جو اہل کتاب کی عورت ہے اس سے تو شادی کی جا سکتی ہے سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق. وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. لیکن عمومی طور پر جتنے بھی ان کے علاوہ، اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، جتنے بھی مشرک لوگ ہیں، ان سے نکاح کرنے کی ممانعت آ گئی کہ ان سے نکاح نہ کرو. اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے، روح یہاں پہ یہ ہے، ترتیب مسائل کی وہی ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن یہاں پہ روح یہ ہے کہ معاشرتی تعلقات اور معاشرتی معاملات کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ معاشرتی معاملات کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ لوگ کہتے ہیں اس کا عقیدے کے ساتھ کیا تعلق؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے نکاح کے لیے کسی مرد نے عورت منتخب کرنی ہو، یا کوئی مرد اپنی جو اس کی بہنی ہے یا اس کی بیٹی ہے اس کے لیے کوئی مرد کا انتخاب کرے، تو ان دونوں کے لیے عقیدہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وہ مشرکہ عورت، آزاد عورت جتنی مرضی تمہیں پسند ہو، اس سے بہتر ہے کہ کوئی لونڈی ہو اور مومنہ ہو، اس سے نکاح کر لو تو زیادہ بہتر ہے. لونڈی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے معاشرے کے اندر جو آزاد عورت کو ہے. اس کے احکام اور ہیں، اس کے احکام اور ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی جب، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک نے ایک سیاہ فام لونڈی سے شادی کر لی تھی. وہ سیاہ فام بھی تھی اور لونڈی بھی تھی، لیکن تھی مومنہ. لوگوں نے بہت ان کو باتیں کی اور یہ سوال پہنچا کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور نکاح کر لیا ہے باقاعدہ ایک لونڈی کے ساتھ اور سیاہ فام ہے. تو اس پر یہ آیات اتنی کہ اگر وہ مومنہ ہے نا تو وہ آزاد مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ لونڈی ہو اور اگرچہ وہ سیاہ فام ہو. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے شان نزول میں ایک اور بات لکھی. وہ کہتے ہیں یہ معاملہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابو مرثد الغنوی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دور جاہلیت میں بڑے پہلوان ہوتے تھے اور بہت ان کے ایک خاص قسم کے کارنامے مشہور تھے. تو انہوں نے دور جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا. تو جب وہ اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے اس عورت کے ساتھ، اس کا نام بھی احادیث کے اندر آتا ہے، عناق یا عناق اس کا نام تھا. تو اس خاتون کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس سے اب شادی کر لوں جس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا دور جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، تو اب مجھے وہ وعدہ نبھانا چاہیے یا نہیں نبھانا چاہیے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے ابو مرثد غنوی کے سوال کے جواب میں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وعدے کیے ہیں کہ نہیں کیے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مومنہ ہے کہ مشرکہ ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر آپ نے نکاح کرنا ہے، وگرنہ نہیں کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. لوگ بالعموم 4 باتیں ملحوظ رکھتے ہیں: لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا. 4 باتیں بالعموم ملحوظ رکھی جاتی ہیں. پہلی بات جو لوگ ملحوظ رکھتے ہیں وہ تو ہے مال، دولت مند عورت سے شادی کرنا چاہتے. دوسری بات جو ملحوظ رکھی جاتی ہے وہ اس کا خاندان ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ حسب نسب کیا ہے اس کا. اور تیسری بات جو ملحوظ رکھی جاتی ہے وہ اس کی خوبصورتی ملحوظ رکھی جاتی ہے. چوتھی بات ہے اس کا دین. یعنی یہ 4 معیارات بالعموم معاشرے کے اندر ہیں، لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر. یعنی جو دین کو معیار بنائے گا اس کو کامیابی ملے گی. تو کیا مطلب
کہ جو معاشرتی زندگی ہے، معاشرتی معاملات ہیں، اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدے کو اس سے خارج نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ تو میرا معاشرتی معاملہ ہے، اس میں کیا عقیدے کی بات۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس میں عقیدے کی بات تو قرآن کا حکم ہے، لیکن وہ ملازم رکھتے وقت بھی عقیدے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو ملازمت دیتے وقت بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر یہاں سے یہ اصول واضح ہو رہا ہے کہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدے کو اس سے خارج نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ بتائی ہے اولئک یدعون الی النار، اگر تم عقیدے کا خیال نہیں رکھو گے، اور عقیدے کا خیال رکھے بغیر تم لوگوں سے معاشرتی تعلقات استوار کرو گے، چاہے مرد عورتوں سے کریں چاہے عورتیں مردوں سے کریں، تو جب بھی کوئی تعلق قائم ہوگا تو اولئک یدعون الی النار، جن کا عقیدہ غلط ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ مشرک ہیں، وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تمہارے ساتھ تعلق رکھیں گے تو آہستہ آہستہ تمہیں بھی لے جائیں۔ وہ جہاں سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ وہ خواتین، پاک باز خواتین اہل کتاب کی جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جہاں اس بات کی اجازت دی ہے نا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کفر اور اسلام کا خیال رکھنا پڑے گا اور ایمان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وہاں پہ باقاعدہ یہ حکم ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ چاہے کتابیہ عورت سے نکاح کر رہے ہوں، اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایمان تمہارا کفر سے متاثر ہو جائے گا تو وہ بھی نہ کریں، یعنی اس کی اجازت بھی خاص شرائط کے ساتھ ہے۔ اگر تم ان کی عورت بیاہ کے اپنے پاس لے آتے اور امکانات یہ ہیں کہ وہ تمہارے معاشرے میں تمہارے دین کو قبول کر لے گی، اس کے کفر پر تمہارا ایمان غالب آ جائے گا، اگر اس بات کا امکان ہے تو پھر تو کرو، اور اگر اس بات کا امکان نہیں ہے، اس کا کفر غالب آ جائے گا تو پھر تو مسائل ہوں گے۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی مجھے مسئلہ پوچھ رہا تھا ٹیلی فون پہ کہ کوئی آدمی تھا، اس نے امریکہ میں کسی کرسچن خاتون سے شادی کی اور اب وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی خاتون جس سے اس نے شادی کی وہ کرسچن ہی رہی، وہ مسلمان نہیں ہوئی، اس کے بچے بھی سارے کرسچن ہیں، یعنی ساری اولاد بھی اس کی عیسائی ہے۔ اب کیا فائدہ اس کو مسلمان ہونے کا؟ اب وہ خود کیسا مسلمان تھا یہ اللہ کو معلوم۔ تو کفر پر ایمان غالب آئے اور اس کا امکان ہو تو پھر آپ شادی کریں، اور اگر کفر کا غلبے کا امکان ہو تو پھر کتابی عورت سے بھی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر بھی یہ بات وضاح کی، یعنی بنیادی حکمت یہ ہے کہ مشرکوں کے ساتھ آپ نکاح کریں گے تو وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور اس سے اگر بچنا ہے، ظاہر اصل بات تو عقیدے کی ہے، لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ معاشرتی زندگی میں اور معاشرتی تعلقات کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے بنیادی اصول دے دیے۔ اور یہاں سے ایک اور بات نکلی، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب کہا نا مردوں کو حکم دیا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کہ نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، لیکن جب عورتوں کے حوالے سے بات ہوئی تو فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، وہاں تنکحل ہے، وہاں تنکحل ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تنکحو نکح ینکحو سے یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، اور ثلاثی مجرد کے باب کا مطلب ہوتا ہے خود نکاح کرنا، اور تنکحو انکح ینکحو سے ہے، باب افعال سے، یہ ثلاثی مزید فی، اس میں معنی بدل جاتا ہے، اور انکح ینکحو کا معنی ہوتا ہے کسی کا نکاح کروانا، نکاح ینکحو کا مطلب ہوتا ہے اپنا نکاح کرنا، اور انکح ینکحو کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نکاح کروانا۔ تو یہ حکم ہے پہلے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ وہاں حکم ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے نکاح نہ کرواؤ عورتوں کا جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ تو حکم یہاں بھی مردوں کو ہے، حکم وہاں بھی مردوں کو ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حالانکہ بڑا آسان تھا کہ عورتوں کو بھی کہہ دیا جاتا ویسے ہی کہ تم نکاح نہ کرو مشرکین مردوں سے،
یہ نہیں کہا، وہ بھی مردوں کو حکم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عقدۃ النکاح جو ہوتی ہے نا، نکاح کی گرہ، وہ مرد کے پاس ہی ہوتی۔ عورت کو اسلام نے بنیادی طور پر یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے، یہ اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس کا نکاح کرے، اس کے ہاتھ میں گرا۔ اب یہ بہت بڑی بحث، یہاں پہ ایک اختلافی بحث شروع ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرات نکحت زوجها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جس عورت نے شادی کر لی، نکاح کر لیا بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ لا نکاح الا بولی، سادہ بات ہے، جہاں ولی کی اجازت نہ ہو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اب یہاں سے وہ بحث شروع ہوئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عورت جو ہے وہ خود نکاح کر سکتی ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، ولی کی اجازت ٹھیک ہے، اور نکاح اچھا نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہو، باطل کا مطلب اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہو تو جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح بنیادی طور پہ ایجاب قبول کا نام ہے۔ تو قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے مردو تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرکین اور مردوں سے جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائیں۔ تو یہ گویا قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے، حدیث پاک سے تو ثابت ہے ہی، یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو وہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ خواتین کو جو نکاح کرنا ہے وہ اپنے ولی۔ اس کے اندر اتنے مفاسد ہیں، جہاں پہ بھی یہ فتویٰ، یہ قانون، اس وقت جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ کورٹ میرج اسی لیے ہوتی ہے، گھر سے بھاگو، مرد بھی بھاگے عورت بھی بھاگے، اور جا کے نکاح کر لے عدالت میں، اور عدالت اس کو انڈورس کر دیتی ہے، نکاح ہو گیا۔ ولی کہاں پھرتا ہے کہاں نہیں پھرتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بنیاد اس کی یہ بناتے ہیں کہ ولی ظلم کر رہا ہے، اور ولی اگر ظلم کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ابو داؤد کی حدیث میں کہ اگر ولی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہو، ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے نا کہ ولی ظلم کر رہا ہو، تو پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، پھر سلطان فیصلہ کرے گا، وقت کا حاکم فیصلہ کرے گا کہ یہ اس ولی کو ولی رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے۔ گویا صورت یہ ہوگی کہ معاشرے کے اندر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی کنواری عورت کا، بیوہ اور مطلقہ، اس کا استثناء ہے، اس بعد میں آئیں گے احکام میں تب عرض کروں گا۔ بیوہ اور مطلقہ کا استثناء ہے، جو خاتون بیوہ ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، جو مطلقہ ہے وہ بھی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن جو خاتون، اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، وہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن میری رائے یہ ہے، میرا رجحان اس طرف ہے کہ جو بیوہ ہے اور جو مطلقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، ولی کی اجازت کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو کنواری دوشیزہ خاتون ہے وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے اس بنیاد پر کہ ولی ظلم کرتے ہیں، اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ولی سے اجازت لینے کی، عورت اپنی جو ہے وہ خود مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ خیار بلوغ والا جو واقعہ ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ خیار بلوغ والا واقعہ یہ ہے کہ ایک بچی کا نکاح ہو گیا تھا بلوغت سے پہلے، اور جب وہ بالغ ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ میں تو اس مرد کے ساتھ نکاح جاری نہیں رکھنا چاہتی، اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا بچپن میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار دیا کہ چاہے تم وہ نکاح رکھو اور چاہے تم نہ رکھو۔ اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، صورت یہ بنتی ہے کہ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے اور بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ولی نکاح نہیں کر سکتا کسی بچی کا اس کی رضامندی کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا کہ کسی بچی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کرو۔ البتہ یہ فرمایا کہ اگر بچی خاموش رہے، اس سے پوچھا جائے، اگر وہ رضامندی کا اظہار کر دے ٹھیک ہے، اگر وہ خاموش رہے تو اس کو بھی اس کی رضامندی تصور کیا جائے۔ ہاں اگر وہ انکار کرے تو وہ نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اگر بچی خود انکاری ہے کہ میں نے وہاں نکاح نہیں کرنا تو وہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا، اور اگر ولی انکاری ہے تو وہ بھی نکاح نہیں ہو سکے گا۔
گویا دونوں کی رضامندی ضروری ہے، ولی بھی راضی ہو، بچی بھی راضی ہو، پھر نکاح ہوگا، وگرنہ نکاح نہیں ہوگا۔ گویا دونوں شرطیں ہیں، دونوں پری ریکوزٹس ہیں۔ صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ ولی راضی ہو بچی راضی نہ ہو، یا دوسری صورت ہے کہ بچی راضی ہو ولی راضی نہ ہو۔ بچی راضی ہو ولی راضی نہ ہو تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر ولی راضی ہو بچی راضی نہ ہو تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ دونوں صورتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت جو ظلم والی ہے کہ ولی کیوں نہیں راضی ہو رہا، وہ اگر ظلم کی وجہ سے راضی نہیں ہو رہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پھر آپ حکام کے ساتھ یعنی عدالت سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسلامی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، اور اسلامی عدالت اگر یہ فیصلہ کر دے کہ واقعتاً ظلم کی وجہ سے کوئی ولی اجازت نہیں دے رہا اور وہ ظالمانہ اقدام کر رہا ہے، تو پھر جو عدالت ہے وہ اپنی خود یہ اختیار استعمال کر کے ولی والا اس بچی کا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی اب عدالت ولی ہوگی، وہ ولی کا کردار ادا کرے گی۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ولی ظالمانہ اقدام کر رہا ہے اور ولی کا رویہ ظالمانہ ہے، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اب عدالت اس کی ولی بن جائے گی۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہ ہو پھر اس کا ولی اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ اگر فیصلہ کر دے تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں بہت بڑے معاشرتی مفاسد سے بچانے کے لیے ہے، اور یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے۔ اسلام چونکہ معاشرتی اصلاح کو سب سے بڑی بنیادی اہمیت دیتا ہے، اس لیے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ خواتین بچیاں گھر سے بھاگ کے نکاح کرتی پھریں اور یا عدالتوں میں جا کے وہ کورٹ میرج کر لیں۔ بلکہ کورٹ میرج بھی پتہ کیا ہوتی ہے، مجھے کسی نے بتایا، کسی وکیل نے بتایا کہ وہ تو صرف وکیل ہی نکاح کو منعقد کرا دیتا ہے، عدالت میں جا کے تو انڈورس کرواتا ہے۔ یعنی وکیل ہی جو منعقد کروا دیتا ہے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے، نکاح تو وہیں ہو جاتا ہے۔ سراسر خلاف شریعت ہے، سراسر خلاف قرآن۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، عورت کا نکاح بھی مرد کرے گا، گھر کا بڑا کرے گا، باپ ہوگا تو وہ کرے گا، اگر بھائی ہے تو وہ کرے گا، جو اس کا ولی ہوگا وہی کرے گا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے اخذ ہو رہا ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، عقیدے کا تعلق بنیادی حکمت بتائی جا رہی ہے۔ اگر تم عقیدے کو ملحوظ نہیں رکھو گے تعلق بناتے وقت تو ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ پھر تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ آدمی متاثر تو ہو ہی جاتا ہے جس کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو۔ تو ازواج میں سے یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر مشرک ہے تو وہ دوسرے کو متاثر تو کرے گا۔ یہ متاثر کرنے کا اصول کیا ہوتا ہے بھلا؟ متاثر یہ کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے، تہذیبیں تہذیبوں کو متاثر کرتی ہیں، افراد افراد کو متاثر کرتے ہیں، معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی انٹریکشن ہوتا ہے نا، معاشروں کا معاشروں کے ساتھ، تہذیبوں کا تہذیبوں کے ساتھ، افراد کا افراد کے ساتھ، تو لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ اصول جو ہے یہاں، جو فلو آف امپیکٹ ہے، جو تاثیر کا جو میلان ہے اور رجحان ہے، وہ ہمیشہ کمزور کی طرف ہوتا ہے۔ جو مضبوط ہوتا ہے نا وہ کمزور کو متاثر کر دیتا ہے۔ ہم بڑا شور مچاتے ہیں کہ مغربی تہذیب ہمیں متاثر کر رہی، تو مغربی تہذیب اگر ہمیں متاثر کر رہی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے، کیونکہ اس وقت گلوبل ویلیج میں ہم رہ رہے ہیں نا، ایک عالمگیر بستی میں رہ رہے ہیں، اور عالمگیر بستی میں تہذیبیں ہر وقت انٹریکٹ کر رہی ہیں۔ تو اس تہذیبوں کے انٹریکشن میں اور مرجر کے دور میں جو تہذیب مضبوط ہوگی نا وہی قائم رہے گی، وہی باقی رہے گی۔ جو کمزور ہوں گی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں کسی بھی مغرب سے، کسی بھی مشرق سے، کسی بھی شمال سے، کسی بھی جنوب سے، اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار میں مضبوط نہیں ہیں۔ جو اپنی اقدار میں مضبوط ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ متاثر کرتا ہے، وہ متاثر ہوتا نہیں ہے۔ جو داعی ہوتا ہے نا، داعی، وہی بچتا ہے متاثر ہونے سے۔ جو داعی نہیں ہوتا وہ مدعو ہو جاتا۔ تو اولئک یدعون الی النار، جو مشرک ہیں، دنیا کے کافر ہیں، وہ تو لگے ہوئے اس مشن پہ کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ اس طرح سے معاشرتی زندگی یا معاشرتی تعلقات استوار کر لو گے تو وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل دو اپوزٹ
سمتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیات بیان کرتا ہے۔ دیکھیں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اہم کام کون سا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے دین میں وہ کون سا ہے؟ نماز۔ نماز کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ اور حج وہ مشروط ہیں صاحب استطاعت پر، لیکن روزہ اور نماز جو ہیں یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ پورے قرآن میں جو نماز کی بات ہوئی تو ذکر تو آیا کچھ 600-700 مرتبہ صلاۃ کا، لیکن کہیں بھی طریقہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ روزے کا ذکر تو آیا، طریقہ نہیں بتایا، تفصیل نہیں بتائی۔ حج کا ذکر تو آیا، تفصیل نہیں بتائی۔ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا، تفصیل نہیں بتائی، لیکن معاشرتی تعلقات کی تفصیل بتائی۔ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی پیچیدہ نکات اور ایسے وہ پیچیدہ موڑ جو معاشرتی تعلقات میں آتے ہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ اور اندازہ کیجئے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن معاشرتی تعلقات اور معاشرے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، یعنی اس کی تفصیلات ہیں باقاعدہ۔ آپ آگے پڑھیں گے، آگے موضوع آ رہا ہے، ظاہر خواتین کی بات آ گئی تو پھر آگے موضوع آ گیا، نکاح کی بات آ گئی تو پھر طلاق کی بات بھی آ گئی، طلاق کی بات آ گئی تو طلاق کے بعد دوبارہ شادی کا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا، وہ ساری تفصیلات آ گئیں۔ طلاق ہوئی تو عدت کیسے گزارنی، وہ ساری تفصیلات قرآن نے یہاں بھی بیان کی ہیں، سورہ طلاق کے اندر بھی بیان کی ہیں، کچھ سورہ نساء کے اندر بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی معاملات کے حوالے سے جتنی تفصیل بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے حوالے سے اتنی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام معاشرت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے جو آیات بیان کرتا ہے، کبھی اس پر بھی غور کرو، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور اپنے معاشرتی تعلقات اور معاشرتی زندگی کی بھی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے قرآن کو بنائیں۔ اگر یہ بنیاد نہیں بناتے تو یہی بگاڑ ہے ہر جگہ۔ ہم اپنے معاشرتی تعلقات کو استوار کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر، اور خاص طور پہ میں جب برطانیہ گیا، جب کبھی بھی گیا ہوں، تو مجھے وہاں کے مسلمانوں سے ایک بہت بڑا بہانہ سننے کو ملا۔ وہ کہتے ہیں جب کبھی ان کو کسی خاص معاملے میں نصیحت کرنے کی کوشش کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں کے معاملات اور ہیں، آپ لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں معاملات اور ہیں، یہاں معاملات اور ہیں، یہاں کی فقہ اور ہے، یہاں پہ سمجھنے کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اور چیزیں ملحوظ رکھنی پڑتی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں جو چیزیں آپ پاکستان میں کہتے ہو نا، وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہی جواب ان کو ہمیشہ دیتا ہوں جو مجھے اللہ کے قرآن سے ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، وہ پاکستان نہیں تھا، وہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جس میں مشرک بھی تھے، جس میں عیسائی بھی تھے، جس میں یہودی بھی تھے۔ وہ کسی مسلمان معاشرے کے لیے اور خالص مسلمانوں کے معاشرے کے لیے احکام نازل نہیں ہوئے، بلکہ جو نازل ہوئے ہیں وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لیے نازل ہوئے ہیں، جہاں آپ کا انٹریکشن ہندوؤں کے ساتھ ہو، جہاں آپ کا انٹریکشن مشرکوں کے ساتھ ہو، جہاں آپ کا انٹریکشن یہودیوں کے ساتھ ہو، جہاں عیسائیوں کے ساتھ ہو۔ اسلام تو آیا ہی، نازل ہوا ہی ان پر ہے، قرآن نازل ہوا ہی ان پر ہے جن کا انٹریکشن سارے قسم کے انسانوں کے ساتھ تھا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں۔ تو سارے احکام تو اسلام نے بتا دیے ہیں، آپ کہتے ہو ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے لیے تو اسلام آیا۔ لہٰذا یہ جو ڈیڈ لائن اسلام مقرر کرتا ہے نا، وہ عقیدے کی ہے، اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور وہ جو کتابیہ عورت سے شادی کی اجازت ہے نا، ایک تو کتابی مرد سے، یعنی اہل کتاب کا جو مرد ہے اس کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی کی تو اجازت ہی نہیں۔ وجہ وہاں بھی عقیدہ ہے
کہ مسلمان عورت جب کسی یہودی یا عیسائی کے گھر جائے گی تو ڈومینیٹ کرنے کا امکان ان کا ہے کہ وہ تمہارے اوپر ڈومینیٹ کر جائیں گے، اور اس لیے منع کر دیا۔ اور جب وہ عورت مسلمان کے گھر میں آئے گی تو اس میں چونکہ امکان اس بات کا ہے کہ مسلمان اس کو یہودی یا عیسائی نہیں رہنے دے گا، مسلمان کا اسلام اس کو متاثر کر لے گا۔ اگر ایسا ہو، اگر وہ ایسا کر سکتا ہو تو پھر نکاح کرے، وگرنہ جو کفر اور ایمان میں بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا اور اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ سکتا اور کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ اجازت نہیں۔ یہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی ہیں۔ لہٰذا آپ برطانیہ میں رہتے ہوں، آپ امریکہ میں رہتے ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی خطے میں بھی رہتے ہوں، آپ کو بنیادی طور پر معاشرتی زندگی اور معاشرتی تعلقات استوار کرنے کے لیے جو بیسک اصول کے طور پر اپنانا پڑے گا وہ عقیدہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے ہوا اذن، وہ تکلیف اور ناگواری کی بات ہے، فاعتزلوا النساء پس علیحدہ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کی حالت میں، ولا تقربوہن حتی یطہرن اور ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ پس آؤ تم ان کی طرف جیسا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ، تو صحابہ کرام نے سوال یہ کیا تھا، اور اس سوال کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو چیزیں لازم رکھی ہیں ان میں سے ایک ان کا مینسٹرول پیریڈ ہے، اور ماہواری ان کو آتی ہے، اور یہ عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہر معاشرے میں جہاں بھی عورت کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جاتا تھا، اس میں ان دنوں میں جو کیا جانے والا سلوک ہے اس میں بھی افراط و تفریط پائی جاتی تھی۔ یہودی اس بارے میں یہ کرتے تھے، مسلمان جو کہ ملٹی کلچرل معاشرے میں رہتے تھے تو یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا، اور مدینے کے معاشرے میں یہ بات پہلے ہو چکی کہ جو معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر ڈومینیٹ کر رہے تھے نا وہ یہودی تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا، اور پیسے کی بنیاد پر سماجی طور پر بھی وہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ تو وہ عورتوں کے ساتھ سلوک یہ کرتے تھے کہ دوران ماہواری جب یہ خاص ایام عورتوں کے آتے تھے تو وہ ان سے معاشرتی طور پر قطع تعلق کر لیتے تھے، اور ان کو ناپاک سمجھ کے گھر کے جو تمام معاشرتی معاملات ہیں ان سے الگ کر لیتے تھے۔ اور سنا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہی تصور ہے، ہندو بھی خواتین کے ساتھ ان دنوں کے یعنی خاص ایام میں ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں بالکل ایک الٹ طرز عمل ہے۔ عیسائیوں میں طرز عمل یہ ہے کہ وہ ویسے تو عیسائیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی وہ تو وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، گویا جو تورات کے احکام تھے وہی انجیل کے احکام ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن وہ تو جو آیا ہے سینٹ پولس، اس نے آ کے جو اپنی عیسائیت انٹروڈیوس کروائی ہے اس کے اندر اس نے ایسی ایسی چیزیں ڈال دیں جو اصل عیسائیت کے ساتھ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے ساتھ سرے سے کوئی مطابقت کیا، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی تھی۔ لہٰذا اس کی دی ہوئی عیسائیت میں سینٹ پال کی قائم کی ہوئی اور انٹروڈیوس کروائی ہوئی جو عیسائیت ہے اس کے اندر اباحیت پسندی، جواز، ہر معاملے میں کسی بھی چیز کو جائز کرنے کا رجحان اس قدر زیادہ ہے کہ انہوں نے عورت کے ساتھ ان دنوں میں ہر طرح، وہ تو اس یہودیوں میں افراط و تفریط، یہودیوں اور ہندوؤں میں افراط و تفریط یہ ہے کہ وہ بالکل قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ یہ عیسائی جو ہیں اور خاص طور پہ سینٹ پال کی جو تعلیمات ہیں اس میں ان ایام میں عورت کے ساتھ کسی بھی طرح کا قطع تعلق کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، ہر طرح کا تعلق جائز، اور یہ بالکل افراط و تفریط تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا یسألونک عن المحیض، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں
محیض کے بارے میں. اور محیض حیض اصل میں یہ جو لفظ ہے عرب کے معاشرے میں استعمال ہوتا تھا. اہل لغت نے لکھا ہے ببول کا درخت جو ہے اس میں سے ایک خاص قسم کا گودا یا ایک خاص قسم کا پانی نکلتا تھا, اس کو حاض الثمرہ اس کے بارے میں یہ استعمال ہوتا تھا. آہستہ آہستہ یہ اس معاشرے میں عورت کے خاص ایام کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. لہٰذا یہ ہر شخص کے سمجھ میں آنے والی بات تھی, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ محیض سے کیا مراد ہے. اس سے مراد خاص ایام ہے. اس کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اب اس سے قطع تعلق کرنا ہے معاشرتی طور پر, بالکل اس افراد کی طرف جانا ہے یا تفرید کی طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہے. وقت ہو گیا انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی, اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اگلے درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.